جی السلام علیکم. آج جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاہور میں حافظ سعید صاحب کی رہائش گاہ کے پاس کل ایک دھماکہ ہوا جس میں انفارچونیٹلی 4 لوگ ایکسپائر ہو گئے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نوید الہی صاحب, آئی بی کے ایکس آفیسر ہیں, سینئر آفیسر ہیں. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ ہیں, خاصی گرپ ہے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ہمیں جوائن کریں گے خورشید قصوری صاحب. ان سے بھی ہمارا ٹائم ہو چکا ہوا ہے, بس تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں, اللہ کرے وہ ہمیں ٹائم دے دیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مائی پلیئر, تھینک یو. سر یہ بتائیے گا, کل ایک دھماکہ ہوتا ہے لاہور میں, اور لاہور کے کہہ سکتے ہیں کہ دل میں, ساتھ ہی ایک مذہبی تنظیم کے جماعت الدعوہ کے چیف کا گھر ہے, حافظ سعید کا گھر ہے ساتھ ہی. اور کیا لگتا ہے عمران خان کا جو ابھی حال ہی میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایک امریکن چینل کو, کیا ان کا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ؟ نہیں, میرا خیال ہے ابھی یہ اس کو تو اتنی جلدی اس کے ساتھ ملانا کوئی ذرا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی عرصے سے یا پچھلے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2014 میں ملٹری آپریشن کے بعد جو دہشت گردی میں بہت کمی واقع ہوئی, اور جو تحریک طالبان اور امبریلا میں اور گروپ تھے ان کو کافی ڈسمینٹل کیا گیا, اور کچھ جو ہے افغانستان دوڑ گئے. لیکن پچھلے 1 سال سے دوبارہ اس میں کچھ زیادتی دیکھنے میں آئی ہے, اور کوئی ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی ہیں. تو یہ نظر ہی آ رہا تھا کہ یہ جو امریکن فورسز کا افغانستان سے وڈرال کا ٹائم قریب آئے گا, ان چیزوں میں شدت آئے گی. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اس کے اوپر تحریک طالبان پاکستان کے جو امیر ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا, دھمکی آمیز خط لکھا ہوا. اور اس سے پہلے آپ لوگ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں 2 پولیس مین جو ہیں لاسٹ منتھ ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے جب شہید کیا گیا, تو تحریک طالبان کے اسپوکس پرسن نے اس کی ذمہ داری قبول کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز رائٹنگ آن وال. مجھے اس میں حیرانی نہیں ہوئی کہ یہاں دھماکہ ہو گیا, پریشانی ہوئی ہے صرف. اچھا, اس میں آپ کو حیرانی نہیں ہوئی, پریشانی ہوئی ہے. ایک اور چیز اس میں بڑی مزے کی آ رہی ہے, اگر ٹی ٹی پی نے دھماکہ کیا ہے جیسے کہ ایک آدھ دن میں وہ اس کی قبول بھی کر لیں گے, کیا مین پاور ختم ہو گئی ان کے پاس کہ اس بار ذرا آؤٹ آف دی باکس جا کے کیا انہوں نے؟ گاڑی کے اندر بم دھماکہ تھا, 20 کلو سے زیادہ کا سامان تھا, مین پاور کا مسئلہ تھا کہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اس بار؟ نہیں, اس میں ڈیفینیٹلی ان کی مین پاور اور لاجسٹکس میں کمی تو واقع ہوئی ہے. جب ان کو آپ نے ان کے اسٹرانگ ہولڈ سے ڈسمینٹل کر دیا, جو کہ ایکس فاٹا ایریا تھا, جو فارمر اسٹ وائل فاٹا ایریا میں ان کا اسٹرانگ, جب وہاں سے آپ نے ان کو ڈسمینٹل کر دیا, ڈسلوکیٹ کر دیا, لوگ پکڑے گئے یا مارے گئے اور دوڑ گئے, تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں کمی تو واقع ہو گئی. اس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے موڈس پرنڈائے میں اسٹریٹجی میں تبدیلی لے کے آئے, اور زیادہ آپ نے دیکھا کہ 1 سال میں ٹارگٹ کلنگ زیادہ کی ہے, یا مائنز کا استعمال کیا ہے, اور خود کش حملے یا وی بی آئی ڈی جسے کہتے ہیں ویکل بورن آئی ڈی, وہ کم کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت دیکھنے والی بھی ہے. پاکستان اس وقت بڑا کروشلی کام کر رہا ہے اور کافی محنت بھی کر رہی ہے پاکستان کی جو ہائی آفیشلز ہیں ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلنے کے لیے. 27 نکات ہیں ٹوٹل, 26 پہ کام ہم کر چکے ہیں آلریڈی. بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو گرے لسٹ سے باہر نکلنا ہے ایف اے ٹی ایف کی. کیا اس پہ بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا یہ جو ہوا ہے کل؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں ویسے تو کافی ایکٹیویٹی, کافی ہم نے, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کتنے پوائنٹس ہم نے اکمپلش کیے ہیں. اس کے بعد تو گرے لسٹ سے ویسے انہیں نکال دینا چاہیے تھا ان کو, لیکن اس کے پیچھے تھوڑا ذرا پولیٹکس بھی ہوتی ہے, اور وہ پولیٹکس بھی چلتی ہیں کہ کب نکالنا ہے کب رکھنا ہے. ورنہ تو میرا خیال ہے کافی ان کے ٹارگٹس میٹ کر لیے ہیں. جو کل کا واقعہ ہوا ہے وہ تو کہیں پہ بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے, اس کی بنا پہ فیٹف میں رکھنا یا نکالنے کا فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے. وہ فیصلہ تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ خود کسی کو پیمپر کر رہے ہوں, کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, یا منی لانڈرنگ کو نہ روک رہے ہوں. یہ تو ہم خود وکٹم ہیں اس کے,
تو اس کی بنیاد پہ تو نہیں کچھ فیصلہ ہونا چاہیے ہمیں مزید رکھنے کا. دیکھیں اس کا جو ایف اے ٹی ایف کا جو ریویو گروپ ہے جس کے اندر چائنا ہے, انڈیا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, تو وہ بھی اس پہ کوئی وائٹل رول پلے کریں گے, ہمارے خلاف جائے گا یہ چیز کہ نہیں جائے گا؟ مطلب جیسے آپ نے اپنی پچھلے بات میں جواب دے دیا ہے, لیکن بھارت بھی ہے اس میں, تو کیا وہ بھارت والے ایک ایلیمنٹ آئے گا اس میں؟ دیکھیں ہمیشہ سے نہیں, انڈیا تو ظاہر ہے مخالفت آپ کی کرے گا, انڈیا خود بھی پھنسنے والا ہے اس میں. ویسے بائی دا وے انڈیا خود بھی پیٹف میں بڑی بری طرح شکنجے میں آ رہا ہے. اگر اس کو انہوں نے جو فورسز ساتھ ان کے ہیں اگر انہوں نے کھل کے ساتھ نہ دیا تو وہ اس میں پھنس جائے گا. پاکستان کی تو مخالفت کرے گا, ہمارا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں, الائز ہیں, وہ بھی دیکھیں اس وقت ہماری مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہم اپنی مدد خود کر رہے ہوں. بہت عرصہ پہلے سے کہا گیا تھا ان کو کہ بھئی ان حالات سے بچیں تاکہ آپ اس میں نہ پھنس جائیں, لیکن اس وقت اس کا خیال نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی ہم اس فیٹف کے شکنجے میں پھنس گئے. تو اب نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ہم اس سے نکل جائیں گے اگر ہم تمام 27 پوائنٹ پورے کر لیتے ہیں. اللہ کرے 26 ہو گئے ہیں, ایک رہ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ خود اداروں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, خاصی گرپ ہے آپ کی, بڑے عہدوں میں بھی فائز رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بھی خود بتایا کہ ایک خط بھی لکھ چکی تھی ٹی ٹی پی اور باقی معاملات بھی تھے, تھریٹ بھی تھی, لاہور ویسے ہی پچھلے 4-5 دن سے ہائی الرٹ تھا, سیکیورٹی اداروں کو انفارمیشن تو تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا وجہ ہے, کیا اتنی نیگلیجنس کی کیا وجہ تھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تمام جانوں کی قربانیاں دینے کے باوجود, آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے بہت جوان شہید ہوئے ہیں, اس کے باوجود میں کہوں گا دس واز اے سیکورٹی لیپس. سیکورٹی لیپس اس لیے کہ ایک گاڑی بارود سے بھری شہر میں دندناتی ہوئی اپنے ہدف کے قریب پہنچ گئی. ایک تو بلکہ اس کو میں صرف نہ سیکورٹی لیپس ہے, انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے ان کے. اگر صرف آپ ڈاٹ ملانے شروع کر دیں, میرا ایک ویکلی دا سیکورٹی بریف میں ایڈٹ کرتا ہوں, اور میں نے پچھلے والے بریف میں ایڈیٹوریل ہی اس کے اوپر تھا کہ یہ جو امپینڈنگ ڈینجر ہے. میرا اتفاق ہوا وہ پڑھنے کا بھی میرا اتفاق ہوا, وہ آپ نے شیئر کیا نا میرے ساتھ, وہ میں نے پڑھا بھی تھا. بالکل جی, تو آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی سیکرٹ انفارمیشن کی بات نہیں کی, میں نے صرف ڈاٹ ملائے ہیں اوپن سورس انفارمیشن پہ, اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے حیرانی نہیں ہوئی, لیکن پریشانی اس لیے ہوئی کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنا سیکورٹی کو الرٹ نہیں کیا. سیکورٹی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک ہائی الرٹ پہ نہیں رہ سکتے. ریڈ الرٹ جو ہے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے, اس کے بعد یو نیچرلی لیپس بیک ٹو نارمل. تو اس کا ان کو کوئی طریقہ نکالنا چاہیے تھا کہ ہم جب تک یہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو واقعہ نہ ہو جائے یا پکڑ نہ لیں, اس سے آپ کا سیکورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ رہنی چاہیے. ابھی سی ٹی ڈی نے ایک کلپ شیئر کیا ہے, ایک ویڈیو, ایک پکچر شیئر کی ہے کہ گاڑی جو ہے بابو صاحب انٹرچینج پہ روکی ہے انہوں نے. اب اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ کیا یہ وہی گاڑی تھی, لیکن ایک گاڑی روکی ہے اور سی ٹی ڈی کلیم کر رہی ہے کہ وہ گاڑی جو تھی اس میں کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے روکی تھی لیکن وہ گاڑی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں لاہور میں اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو لاہور میں سی سی ٹی وی اپنا سیف سٹی ہے, تو سیف سٹی کے نظروں کے سامنے سے گاڑی گزر رہی ہے, مشکوک جگہ کوئی بھی روک سکتے تھے. جی, وہ آپ کی بات کو ٹھیک ہے, آئیں گے. یہ اصل میں یہ زیادہ تر تو انفارمیشن بیسڈ ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی بھی ان کو تھریٹ الرٹ آئے ہوئے تھے, لیکن عام طور پہ تھریٹ الرٹ کو بہت سیریسلی لیا نہیں جاتا, کیونکہ پولیس جو ہے یوزلی اوور ورکڈ ہوتی ہے, تو وہ اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں, زیادہ کرائم, تو اس کو وہ اتنی پھر اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک کل سے ہی بات ذہن میں آ رہی ہے, میرے آ رہی ہے تو سب کے آ رہی ہوگی, ظاہری سی بات ہے, میرے سے سینئر لوگ بھی ہیں, جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور بھی لا انفورسمنٹ کے ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں, سب کے ذہن میں آ رہی ہے. کیا معاملہ ہے, کیا وہ ہو سکتا ہے جو امریکہ کو منہ توڑ جواب دے دیا خان صاحب نے, کہہ دیا کہ ناٹ ایبسلیوٹلی وی آر ناٹ گوئنگ فار اٹ, ہم نہیں دیں گے ہوائی اڈے, یوز نہیں کرنے دیں گے,
کیا اس کا کوئی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے یہ جو ہوا کل؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کی ریٹیلیشن اتنی جلدی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کہا جوناتھن کو, یہ کوئی ڈپلومیٹک پارلنس نہیں تھی, ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی. اس سے تو میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ امریکنز کے لیے میسیج نہیں تھا, یہ ہماری کنزمپشن کے لیے تھا, پاکستانیوں کی کنزمپشن کے لیے تھا, تاکہ وہ ذرا خوش ہو جائیں کہ میں نے دبنگ آواز میں یہ کہہ دیا. تو اس لیے وہ بھی اتنی بات کو سمجھتے ہیں کہ اتنے کے اوپر اپنا وہ تعلقات خراب نہیں کر لیں گے ہمارے ساتھ. آج ایک بندہ پکڑا گیا ہے جہاز میں سے, پیٹر ڈیوڈ پال نام ہے اس کا. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ اس کے تانے بانے ملائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ یہ ہی از دا ماسٹر مائنڈ آف دیٹ انسیڈنٹ جو کل ہوا ہے. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس اب تک؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن تو آئی ہے, لیکن اس پہ مجھے ہمیشہ اعتراض رہا ہے, کیوں میں اس کام کا پریکٹیشنر بھی رہا ہوں. جب سے یہ انفارمیشن میڈیا میں آئی ہے تب سے کام مشکل ہو گیا. جو کام چند گھنٹوں میں ہونا تھا شاید وہ چند دنوں پہ جا پڑے. تو اس لیے خود بھی میرا خیال ہے جنہوں نے بتایا ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا, جنہوں نے آگے چلا دی ہے ان کو بھی تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ, اور ان سے ڈسکس کرتے کہ یہ ابھی از اٹ دا ٹائم ٹو ریویل. ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑی چلیں سینسیشنلزم تو ہو جاتی ہے کہ, اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ نے بتا دیا بریکنگ نیوز آ گئی, لیکن وہ اس کا نقصان ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے. دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ یہ جو اگر پکڑے بھی گئے نا جو, تو اب کام اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے یہ دہشت گردی کا. اس طرح اب نہیں ہوتا کہ جس کو پکڑا ہے اسی نے دھماکہ کیا تھا یا اس نے بندہ لے آیا تھا دھماکہ کرنے کے لیے. ایک اس میں انٹیلیجنس میں اور انویسٹیگیشن میں ایک ٹرم ہے واکنگ بیک دا کیٹ, کہ آپ جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پیچھے کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہوئے کون ہوگا. تو انہوں نے جو ہوشیار لوگ ہیں یا انٹیلیجنس ورکر ہیں انہوں نے بیچ میں بلاکٹس لگائے ہوتے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے رک جائیں. تو اس لیے آئی تھنک دیر از اے لانگ وے ٹو گو, اور اس خبر سے بھی کوئی وہ ان کو فائدہ نہیں ہوا ایجنسیز کو. ان کا کام ذرا تھوڑا پرلونگ ہو گیا, سلو ہوگا, چیزیں سلو ہو گئی. ظاہر سی بات ہے, ہم بھی بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر آئی ڈو ایگری ود دس اسپیسیفک پوائنٹ. میں ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ کے ساتھ کہ جو ایک دم خبر, ہم بھی, ہمارے لیے تو اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا تو وہ ایک ریٹنگ والا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, ایک ریس چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آگے گزرنا ہے, ہم نے آگے نکلنا ہے. تو وہ اس چکر میں ہم نے خبر تو دے دی پیٹر ڈیوڈ کی, لیکن وی ڈو انڈرسٹینڈ, ایون میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سلو ہوں گی. سر کیا لگتا ہے کیا ہے فیوچر, یہ سارے معاملات کیسے سلو ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ کیا مشورہ, کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو ہم بڑی مشکل سے اس عذاب سے باہر نکلے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. پاکستان میں ایک ٹائم مشرف کا ٹائم آپ کے سامنے ہے, دھماکوں کا انبار ہر روز. ہم چھوٹے تھے, یوز ٹو ہو گئے تھے, اچھا فلانی جگہ پہ دھماکہ ہو گیا, اتنے لوگ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, مر گئے ہیں, یوز ٹو ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اس چیز سے نکل چکے ہیں. مزید کیسے, کیا یہ خدا نہ خاصہ ایک سلسلہ, ایک نیا سلسلہ تو نہیں شروع ہونے جا رہا کل کے واقعے کے بعد؟ ایک تو اس میں بڑی اہم چیز جو یہ ہے جی, پہلے بہت واقع ہوتے تھے, اب نہیں ہوئے, بہت عرصے کے بعد ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ پہلے بھی کہتا تھا اور اب یہ کہتا ہوں کہ جو فریکوینسی ہے دھماکوں کی یا واقعات کی, اس سے دہشت گردی کے زیادہ اور کم ہونے کا اندازہ نہ لگایا جائے. سال میں ایک بھی دھماکہ بڑی نوعیت کا جو ہے وہ 8 مہینے سال کے لیے آپ کو دھچکا پہنچا جاتا ہے, انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی. تو ہمیں ایک دھماکے کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور اس کی تہ تک پہنچنا ہوگا, اور اس سے وی ہیو ٹو لرن لیسنس کہ ہم نے اب سیکیورٹی کیسے کرنی ہے اور اینٹیسپیٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ کے انٹیلیجنس جو ہے دیٹ از دا مین ویپن اگینسٹ ٹیررزم, ان کو فعال ہونا پڑے گا زیادہ, تاکہ ہمیں خطرہ ہے, خطرات بڑھنے کے چانسز بھی ہیں یہ جو وڈرال کے بعد. تو اس لیے وی شوڈ بی کیئرفل, وی شوڈ بی الرٹ, وی شوڈ بی ریڈی ٹو فیس اٹ. وی آر اویئرڈ, کافی حد تک وی آر اویئرڈ, لائک آپ نے ہی بتایا اور ہمیں بھی پتا تھا, لاہور بھی ہائی الرٹ پہ تھا. جیسے آپ نے اس کا پہلے بھی جواب دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہائی الرٹ نہیں ہو سکتے, کچھ آگے گھنٹوں کے لیے بات ہوتی ہے, ہم گھنٹوں کے لیے ریڈ الرٹ پہ رہ سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جیسے آج کل والے واقعے کے اندر ایک سیکیورٹی لیپس تھا,
اگر یہ سلسلہ چل پڑا, ہمارے سیکیورٹی ادارے اسی طرح ہی دیکھتے رہے, آنکھوں دیکھی مکھی بھی نکلتے گئے, تو کیا چیزیں ورسٹ ہونی شروع ہو جائیں گی لوگوں کے لیے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں, ہمارے ادارے جو دیکھیں, نہیں ہمارے اداروں میں سخت ہے, ان میں ایکسپیرینس ہے, اور وہ اس چیز کو اچھی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو ٹریک پہ رکھا جائے, ان کو الرٹ رکھا جائے. وہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو پرائرٹی دیں, پرائرٹائز کریں اس چیز کو کہ یہ ہماری پرائرٹی ہے, اس کو کریں. اگر پرائرٹیز کی اور ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں اور وہ ساری ریسورسز لگ جائیں گی. ریسورسز آر نیور ان لمیٹیڈ, ایون امریکہ کی ریسورسز بھی ان لمیٹیڈ نہیں ہوتی, تو وہ پھر پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو میرا خیال ہے اگر ہمیں سامنے خطرات نظر آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پرائرٹائز کریں اور زیادہ ریسورسز اور مین پاور اس پہ فوکس کریں اور اپنا توجہ بھی اس پہ زیادہ دیں. تو آئی ایم شیور کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آخر میں صرف مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ سیاسی مخالفت جو ہوتی ہے, انٹرفیئرنس, پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہوتی ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر, لائک آئی بی ہو گیا یا ایف آئی اے تو چلے ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے, انٹیلیجنس بیورو ہو گیا, سیاسی مخالفت جو ہوتی ہے مداخلت, وہ کس حد تک ہوتی ہے؟ عام لوگ جاننا چاہتے ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں, اس میں سیاسی اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی مداخلت ایک ہی لیول پہ ہوتی ہے, وہ ہے نمبر 1 کی. جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اور یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں خاص طور پہ جس کا آپ نے نام لیا, یہ اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ چیف سینٹرک ہیں. یعنی اگر اچھا چیف لگائیں گے تو یہ ڈیلیور کر دے گا, آپ اچھا نہیں لگائیں گے تو یہی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جائے گا. ایک ہی پولیٹیکل سیٹ سمجھ لیں یا پوسٹنگ ہے, کیونکہ اس کو پرائم منسٹر کے قریب ہونا ہوتا ہے, تو اس کو چوز کرتے ہونے چاہیے کہ اچھے, افیکٹو, ٹرینڈ, ایکسپیرینسڈ, جس کو انٹیلیجنس کا ایکسپیرینس ہو اور جس میں ڈیڈیکیشن بھی ہو, اس کو لگانا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسپیسیفک جس سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس سیٹ پہ ہمیشہ سے ہی مطلب فیوریٹزم رہا ہے؟ ہمیشہ کسی نہ کسی دور کے اندر کوئی ایسا آدمی ضرور آتا ہے جس کا پولیٹیکل کوئی افیلیشنز ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کوئی عزیز داری نکل آتی ہے دور پڑے سے, کبھی کبھی ایسے بھی معاملات دیکھے گئے پیپلز پارٹی میں. نہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بیسیکلی منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے. ہاں جی, لیکن دیکھیں میں تو بتایا کہ کیا ہونا چاہیے. میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کوئی رشتہ داری نکل آتی ہے اور وہ ڈی جی بن جاتے ہیں. کبھی کبھی جی ہو جاتا ہے یہاں پہ, چونکہ ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے, تو یہ بھی کوئی الگ نہیں ہے سوسائٹی سے, تو وہ کام یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں پھر, اور نقصانات سیکیورٹی کے ہوتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. مجھے ابھی کسوری صاحب کا میسج آ گیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ 7:30 بجے کا ٹائم تھا اور اٹس آلریڈی 8:30, تو انہوں نے معذرت کر لی ہے, لیکن میں کوشش کروں گا یہ سلسلہ جو ہے آپ کے ساتھ اس کو جاری رکھتے ہیں دوبارہ. اور سر سو نائس آف یو, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, گریٹفل.